ناظرین، آج کیونکہ حج کا دن تھا اور کل قربانی کا دن ہے، عید الاضحیٰ ہے، تو ہم نے سوچا کہ اس حوالے سے کیوں نہ آج یہ گفتگو کی جائے کہ قربانی کا اصل فلسفہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، قربانی کا مقصد کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا کیا راز پنہاں ہے۔ یہ سارے موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے خاص طور پہ اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے معروف عالم دین اور اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین جناب ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ سر، یہیں سے شروع کر دیتے ہیں کہ فلسفہ قربانی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ دیکھیے، فلسفہ قربانی کوئی ایسا عمومی فلسفہ نہیں ہے کہ ہم اسے ون لائنر کے طور پہ بیان کر سکیں۔ اس کے پیچھے پوری ایک ہسٹری ہے، اور یہ قربانی کی جو ایک ہسٹری ہے، تاریخ ہے، یہ حابیل اور قابیل کی مشہور قربانی سے شروع ہوتی ہے۔ ازمانہ قدیم میں قربانی کا تصور یہ ہوا کرتا تھا کہ جس شخص نے بھی اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہوتی، وہ کھلے میدان میں رکھ دی جاتی، آسمان سے ایک بجلی کی کڑک آتی اور اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتی، اور جس شخص کی قربانی مقبول ہوتی اس کی قربانی جل جایا کرتی تھی، وہ بجلی کی لپیٹ اسے اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی۔ تو جب حابیل اور قابیل نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کیں تو حابیل کی قربانی تو قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب اس قابیل کی قربانی کے قبول نہ ہونے نے قابیل کو اکسا دیا۔ اچھا، پھر وہ ماجرا شادی اور نکاح کا بھی تھا ایک، چونکہ اس وقت جوڑے کم تعداد میں تھے، یعنی پاپولیشن کم تھی، تو اس وقت یہ قرار پایا تھا اس زمانے میں کہ ایک دفعہ میں جب 2 بچے پیدا ہوں گے تو اگلی دفعہ میں جب 2 بچے پیدا ہوں گے تو ان کا آپس میں نکاح کیا جائے گا، تو یہ نکاح جو ہے وہ ویلڈ نکاح ہوگا۔ لیکن قابل یہ چاہتا تھا کہ میرے ساتھ جو میری بہن پیدا ہوئی ہے میں اسی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور یہ چیز جو ہے وہ جائز تصور نہیں تھی۔ اس کے لیے پھر قربانی پیش کی گئی، قربانی حابیل کی جو ہے وہ قبول ہوگی، قابیل کی نہیں ہوئی، تو اس نتیجے میں آ کے پھر قابیل نے وہ پہلا قتل کیا حابیل کا، جو کہ تاریخ کے اندر ہے۔ تو قربانی کے تسلسل ہمیں وہاں سے، جو قرآن کریم بھی اس کو بیان کرتا ہے، نظر آ رہا ہے۔ پھر جو قربانی کا ایک بڑا ایک مظہر یا ہسٹری کے اندر ایک واقعہ ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے دل و جان سے عزیز بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جانا ہے۔ آپ خواب میں دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آتا تھا، اور انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو انبیاء کا خواب ہے یہ نبوت کے 40ویں حصے میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امر کو خواب میں دیکھا کہ مجھ سے قربانی کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ آپ نے 2 ایام میں مختلف چیزیں اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے طور پہ پیش کی، لیکن وہ خواب آتا رہا۔ پھر آپ نے یہ سوچا کہ میری عزیز تر شے اس دنیا کے اندر میرا بیٹا اسماعیل ہے، اس کا لامحالہ مطلب یہی ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس خواب کا تذکرہ کیا اور اندیہ لینا چاہا کہ میں آپ کو قربان کرنا چاہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، یعنی بیٹے سے مشورہ بھی، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو قرآن کریم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے الفاظ لکھے، سَتَجِدُنِی انشاءاللہ من الصابرین فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرُ، اے میرے باپ، میرے والد، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر ڈالیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور آپ یہ کمال دیکھیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے ہیں، ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے جب اس بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ انہیں اللہ کی راہ میں قربان کیا جانا ہے، تو وہ مکمل سپردگی کے عالم میں اپنا آپ اپنے باپ کو پیش کر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ بجا لائیے، اللہ کے اس پیغام پہ عمل کر ڈالیے، اگر اللہ تعالیٰ میری قربانی سے راضی ہوتا ہے تو مجھے اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اپنے اس حکم کو پورا کیجئے، اور اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں صبر کرنے والا میں سے ہوں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھ لے کر آپ حدود حرم سے باہر مینا کی طرف نکلے،
تاکہ اس جگہ پہ پہنچے جو مذبح خانہ ہے جہاں پہ ذبح کیا جاتا ہے جانوروں کو، کیونکہ حدود مکہ یا حدود حرم کا یہ تقاضا ہے کہ جو حد اس کی مقرر ہے اس کے اندر کسی بھی جانور کو ذبح نہیں کیا جائے گا، کہ کسی بھی جانور کو شکار نہیں کیا جائے گا، یہ اس کے حرم کا تقاضا بنتا ہے۔ اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حرم سے باہر مذبح خانے کی طرف لے جایا گیا۔ اب راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 دفعہ ایک بڑے بھینسے نے، ایک بڑے جانور نے آ کے روکنے کی کوشش کی اور آپ نے کنکریاں اٹھا کے ماری۔ اب اللہ تعالیٰ کو یہ والا فعل بھی اتنا پسند آیا کہ اسے رمیہ جمرات، شیاطین کو کنکریاں مارنے کا عمل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حج کی عبادت میں ایک واجب شیطان کو کنکریاں مارنے کا رکھ دیا، یعنی حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک شیاطین کو 3 ایام میں کنکریاں نہ ماری جائیں گی، تو پھر 3 ایام میں شیاطین کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ آپ نے کنکریاں ماری، وہ بھاگ گیا، پھر آیا، پھر آپ نے ماری، پھر بھاگ گیا، پھر آیا، پھر ماری، پھر بھاگ گیا۔ اس طریقے سے 3 دفعہ اس کا مظہر شیطان کا آج بھی کنکریاں مارنے کے عمل کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ لے گئے مذبح خانے میں، وہاں پہ لٹایا اور آپ کی جبین جو ہے وہ قبلے کی طرف کی، اور بس چھری پھیرنے کی دیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم یہ دیا کہ جنت کا ایک مینڈا لے جائیں اور اسماعیل کی جگہ پہ رکھتے ہیں، اور آنے واحد کے اندر وہ یہ پروسیس پورا ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے وہ ریپلیس کیا، اور جب چھری چلتی ہے تو وہ مینڈے کے حلق پہ چلتی ہے، حلقوم پہ چلتی ہے۔ اب آپ یہاں پہ تصور کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مینڈا نہ بیچتا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہو جاتی تو پھر قیامت تک کے لیے یہ قربانی بچے کی، انسان کی چلنی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پہ کتنا رحم دل ہے کہ اس اسماعیل بچے کی جگہ پر مینڈا آ گیا، اور اب قیامت تک کے لیے جو قربانی کا عمل ہے وہ جانور کی صورت میں قرار پایا کہ اب جانور جو ہے وہ قربانی کے طور پہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے یہ قربانی کیا ہے، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور میری سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس کو اس بڑی قربانی کے ساتھ جوڑا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھی، اور ایک جو آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد تھی۔ اور مدینہ منورہ میں جب آپ تشریف لے آئے تو آپ کا یہ عمل مبارک احادیث کی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی سال بھی ایسا نہیں تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ پیش کی ہو، یعنی اسے آپ مسلسل عمل، ایک ایسی سنت ہے جو کہ آپ نے ہر سال ادا فرمائی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید الاضحیٰ کے بعد جو سب سے پہلا کام ادا فرمایا کرتے تھے وہ قربانی کا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، قربانی کی فضیلت اور اہمیت اگر ان تمام معاملات کی روشنی میں دیکھیں تو پھر تو وہ موجودہ حالات میں تو مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اصل تو اس کے پیچھے جو جذبہ ہے وہ کار فرما۔ بالکل ایسے، بالکل آپ کی بات بچا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور کھال نہیں پہنچتا، دودھ نہیں، خون نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں میں موجود تقویٰ پہنچتا ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام کا مرکزی محور تقویٰ کا حصول ہے۔ روزہ لعلکم تتقون، حج ادا کرو، اس کے لیے کہا گیا کہ جو بہترین زیادہ راہ ہے وہ تقویٰ ہے حج کے لیے۔ نماز جو ہے یہ انسان کو تنہا عن الفحشاء والمنکر، جب ایک آدمی فحش اور منکرات سے بچاتا ہے تو گویا وہ تقویٰ کے راستے کے اوپر چل رہا ہے، یعنی ہر عبادت کے پیچھے تقویٰ کا جذبہ کار فرما ہے، اور قربانی کی عبادت کے پیچھے بھی تقویٰ کا جذبہ کار فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتا ہے کہ تمہاری قربانیوں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، لیکن تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو حقیقتاً قربانی کے جذبہ اس طور اختیار کیا جائے، اس سے قربانی کرنے والے کے وجود میں تقویٰ کا عنصر اور زیادہ ہو جائے۔